بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت اپنی عزت سے ہی خوبصورت لگتی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ غیروں پر بھروسہ نہ کیا جائے، مگر اکثر اوقات آپ کے اپنے ہی آپ کی عزت کے لٹیرے ہوتے ہیں جو گھر میں ہی نقب لگاتے ہیں۔ کچھ باتیں، کچھ حادثے انسان کبھی اپنی زندگی سے باہر نہیں نکال سکتا، اور پھر وہ حادثے جو آپ کے بہت پیارے کے ساتھ ہوئے ہوں۔ گناہگار بے شک مرد ہو، مگر قصور ہمیشہ عورت کا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں ایسی عورت دیکھی جو میرے دل اور میری زندگی کے بہت قریب تھی۔ میرا نام ازن ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ میری اماں نہایت شریف خاتون تھی، ابا سرکاری ملازم تھے۔ ابا کو مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ میں بچپن سے اکیلا ہونے کی وجہ سے اپنی ہر چیز کے معاملے میں بہت حساس تھا۔ جب میں 5 سال کا ہوا تو میرا ایک بھائی اور ایک بہن پیدا ہوئے، مگر مجھے ان چھوٹے سے بچوں سے بہت حسد تھا، کیونکہ وہ اماں ابا کا سارا پیار لے لیتے تھے، ایسا مجھے لگتا تھا۔ مگر اماں ابا کے قریب ان کے سب بچے ایک جیسے تھے۔ میں خود کی چیزوں اور رشتے کے معاملے میں اس قدر حساس تھا کہ اگر میری چیز کو کوئی چھو لیتا تو میں اس چیز کا برا حال کر دیتا، مگر اس کو پھر کبھی استعمال نہیں کرتا تھا۔ بہن بھائیوں کے آنے کے بعد میں اماں ابا سے آہستہ آہستہ بہت دور ہو گیا، اور اس بات کا علم ابا اماں کو کبھی ہوا ہی نہیں۔ شاید وہ نئے کے آنے سے پرانے کو بھول گئے تھے۔ میں نے کبھی ان سے اس بات کا شکوہ بھی نہ کیا تھا۔ اسکول میں اگر کوئی بچہ میری پسندیدہ پینسل کو بھی ہاتھ لگا لیتا تو میں اس پینسل کو توڑ دیتا۔ میرے اس رویے سے نہ جانے کتنی مرتبہ میں اپنے اسکول سے ڈانٹ کھا چکا تھا، مگر میری یہ عادت دن بدن پختہ ہوتی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں کالج گیا تو بہت خاموش طبیعت ہو گیا تھا۔ میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے سب میں بیٹھنا بند کر دیا تھا۔ اماں اکثر اس بات کا شکوہ کرتی کہ تم نے بس خود کو خود کی حد تک ہی رکھ لیا ہے، مگر میں ان کی بات پر طنزیہ مسکرا بھی نہ سکتا۔ کبھی کبھار میرا دل کرتا کہ میں ان کو اس بات کا احساس دلاؤں کہ انہوں نے مجھے کتنا پیچھے کر دیا ہے، کتنا دور کر دیا ہے خود سے، مگر میں اس قدر حساس ہو گیا تھا کہ اب میں اپنی طرف سے کسی کو اپنے تانے بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں اماں ابا سے اس قدر دور ہو گیا تھا کہ ان کی کسی بھی خوشی غمی میں میرا کوئی کردار نہیں ہوتا تھا۔ اماں ابا کوئی چیز لاتے تو چھوٹے بہن بھائیوں کو سب سے زیادہ دیتے، اور مجھے یہ کہہ دیتے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور وہ ابھی چھوٹے ہیں۔ اگر کسی چیز میں پسند ناپسند پوچھنی ہوتی تو سب سے پہلے چھوٹے بہن بھائیوں سے پوچھی جاتی، اور اس میں سے بچا کھچا مجھے دے دیا جاتا۔ اب تو مجھے فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ میں نے تو بس سوچ لیا تھا کہ مجھے پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ اب تو مجھے کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں دنیا میں رہ کر بالکل تنہا ہو گیا تھا۔ مجھ سے میرا وہ سب کچھ چھین لیا گیا جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت تھی۔ اگر کوئی چیز پسند آ جاتی تو میری جگہ میرے باقی بہن بھائیوں کو مل جاتی۔ اکثر اوقات میں رو دیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی میں صبر کا دامن تھام لیتا تھا۔ میرا اسکول مکمل ہوا تو کالج میں اپنی مرضی کا پڑھنا چاہتا تھا، مگر اماں ابا نے زور زبردستی سے مجھے انجینئرنگ کروائی، جبکہ میں ڈاکٹر بننے کا خواہش مند تھا۔ لیکن اماں ابا نے یہ کہہ کر مجھے ٹال دیا کہ ہم ڈاکٹری کے خرچے اخراجات نہیں اٹھا سکتے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا کہ کیا میرے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بہرحال وقت جیسے تیسے گزر گیا۔ میں نے انجینئرنگ کر لی اور کمانے لگا۔ جس وقت میرے چھوٹے بہن بھائی اور میرے بھائی کالج میں گئے تو میرے بھائی کی خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی۔ افسوس اس بات کا نہیں تھا کہ میرا بھائی بھی ڈاکٹر بننے کی خواہش رکھتا تھا، دکھ اس بات کا تھا کہ اس وقت اماں ابا کے پاس یقیناً پیسے آسمان سے اترے ہوں گے، تبھی اماں ابا نے چھوٹے بھائی کو ڈاکٹری پڑھائی۔ میں 30 کا ہوا تو مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، وہ بھی مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ جو کچھ میرے ماں باپ نے مجھے نہ دیا اس باہر والی نے پر کرنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ وہ میرے دکھ اور سکھ میں ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ تھی۔ میں نے جب اس سے محبت کا اظہار کیا تو کہنے لگی کہ ہم حرام محبت سے کیوں نہ حلال محبت کر لیں، کیوں نہ ہم نکاح کر لیں۔ مجھے اس کی یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اسی روز سوچ لیا تھا کہ میں اپنی محبت کا بابا کو بتاؤں گا۔ ویسے بھی شادی کی عمر ہو چکی تھی، اس پر بھی گھر والوں کا دباؤ تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس کی جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے پاس بھی وقت بہت کم تھا۔ میں خوشی خوشی گھر آیا اور میں آ کر مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے وقت جب سب کھانا کھانے بیٹھے تو مجھے یہ موقع بہترین لگا۔
میں نے اماں اور ابا کو مخاطب کیا اور ان کو سب بتا دیا۔ میری بات سن کر تو اماں جیسے چونک ہی گئی، اب باقی کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جیسے میں نے کوئی گناہ کر کے ان کو بتا دیا ہو۔ میں حیرانگی سے دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا، دل اندر سے کپکپا رہا تھا کہ جانے ان کا کیا جواب ہوگا۔ مجھے کسی انہونی کے ہونے کا خدشہ لاحق تھا۔ میں نے جب اماں اور ابا کو بتایا کہ وہ لڑکی بھی مجھ سے محبت کرتی ہے تو اماں غصے سے چیخنے چلانے لگی کہ یہ سب کرنے کا تمہیں کس نے حق دیا؟ تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تمہاری جوان بہن گھر پر ہے؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ اس کے رشتے میں رکاوٹیں آئیں گی اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم نے محبت کی شادی کی ہے۔ اور کیا میں نے اسے ساری زندگی گھر پہ ہی بٹھا کے رکھنا ہے؟ پہلے میں اس کی شادی کروں گی، پھر تم لوگوں کی شادی کے بارے میں سوچوں گی۔ اماں کی اس بات پر مجھے ان کی سوچ پر بے حد افسوس ہوا۔ میں نے پہلی دفعہ باقی لوگوں کی طرف منت بھری نگاہوں سے دیکھا، جو خاموشی سے ایسے کھانا کھا رہے تھے جیسے ان کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ اب تو مجھے بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے اماں سے دو ٹوک الفاظ میں بات کی کہ شادی ہوگی تو اسی لڑکی سے ہوگی، اور جب جی چاہے گا میں اس وقت اس سے شادی کروں گا۔ ساری زندگی میں نے ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، کبھی اپنا سب کچھ دے کر تو کبھی خود کی خواہشات مار کر۔ میرے لہجے پر اور میری باتوں پر سب دنگ تھے۔ اماں کہنے لگی کہ ابھی سے اس نے تمہیں اپنے قابو میں کر لیا، میرے گھر آئی تو میرے گھر کو تو تباہ کر دے گی۔ میں کبھی بھی اس جیسی لڑکی کو اپنے گھر نہیں لے کر آؤں گی جس نے تمہیں ہم سے دور کر دیا ہے۔ میں طنزیہ مسکرانے لگا اور اماں سے کہنے لگا کہ آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، میں آپ لوگوں سے دور اس کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی خود کی وجہ سے ہوا ہوں۔ شروع دن سے آپ کو تو بس میرے بہن بھائیوں سے پیار تھا، مجھ سے پیار ہی کب تھا آپ کو؟ اور اگر اب مجھے باہر سے کوئی محبت کرنے لگا ہے تو آپ مجھے اس سے شادی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ میں شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے، اور جلد ہی اس کو اس گھر کی بہو بناؤں گا۔ اتنا کہہ کر میں کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گیا، مگر اماں کی بات نے میرے قدم اپنی جگہ پر روک دیے جب اماں نے کہا کہ اگر تم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو میرے مرنے کے بعد میرا چہرہ دیکھنے کا بھی تمہیں کوئی حق نہیں رکھتے۔ میں پھٹی آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ کیا ان کے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ میں نے اپنا سارا بچپن اور اپنی جوانی قربانیوں میں ہی گزار دی تھی؟ کیا ابھی بھی وہ مجھ سے مزید قربانیاں مانگ رہی تھی؟ میں خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، مگر میں اس لڑکی کو ہر وقت یاد کرتا رہتا تھا اور اکثر رو دیا کرتا تھا۔ اس روز کے بعد وہ لڑکی مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ میں حیران ہوتا اور پریشان بھی۔ میں نے کئی جگہ اس کا پتہ کیا، مگر جہاں جہاں وہ مجھ سے ملا کرتی تھی وہاں وہاں کبھی بھی نہ آئی۔ اس بات کو 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میں بھی خاموش ہو گیا تھا کیونکہ میں شادی صرف اسی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز میں بازار سے کچھ خریدنے گیا کہ اچانک میری نظر اسی لڑکی پر پڑی جس سے میں محبت کرتا تھا۔ وہ بالکل بدل گئی تھی۔ میں تو دیکھ کر حیران تھا کہ اس جوان خوبصورت لڑکی کے بالوں میں سفیدی کیسے آ گئی، اس کے چہرے پر جھریاں کیسے آ گئیں۔ وہ تو بہت بڑی عورت لگتی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کا نام لے کر پکارا۔ اپنے نام پر وہ اچانک مڑی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر میں تو اس بات پر حیران رہتا تھا کہ 4 سال وہ کہاں رہی اور اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ اس کی یہ حالت ہو گئی۔ میری آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی آنسو آ گئے۔ رو تو وہ بھی رہی تھی۔ میں اسے لیے ایک ہوٹل میں آ گیا اور اسے بات کرنے کا سوچا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، 4 سال تم کہاں غائب رہی؟ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ کسی لڑکے نے میری زندگی برباد کر دی تھی، کسی کے کہنے پر۔ تو اس کی بات سن کر میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میں اس سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کس نے کیا اور کس کے کہنے پر کیا، مگر وہ ایک دم سے چونک گئی اور نہ میں سر ہلانے لگی۔ کہنے لگی کہ اگر میں نے یہ راز کھول دیا تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تمہارا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اس کی اس بات پر میں حیران تھا۔ میں نے اس سے بہت پوچھا مگر اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ اس روز کے بعد وہ لڑکی پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، مگر دوبارہ کبھی نہ ملی۔ لیکن میرے دل میں ایک شک پیدا کر گئی تھی۔ اماں تو باہر جا نہیں سکتی تھی، یقیناً یہ کام گھر کے کسی مرد کا تھا۔ میں بہت روتا تھا اور بہت پتہ لگانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر مجھے کچھ علم نہ ہو سکا۔ سال پھر ایسے ہی گزر گیا۔ میری بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ اماں اب میری شادی کرنا چاہتی تھی۔
اماں مجھے ایسے دکھاتی جیسے میری زندگی میں کچھ نہیں ہوا تھا. میرے گھر والے تو مجھے ایسے دکھاتے تھے جیسے سب بالکل ٹھیک ہے. میری محبت کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے ان میں سے کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے. میں تو بالکل ہی سمجھ نہیں پا رہا تھا. وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے. اماں نے میری شادی نہیں کی تھی. میں 35 سال کا ہو گیا تھا. جب سب فرائض سر انجام ہو گئے تو اماں میرے لیے رشتہ دیکھنے لگی. میں نے اماں سے بولا کہ مجھے شادی اسی لڑکی سے کرنی ہے جس سے میں محبت کرتا تھا. تو اماں کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، اسے تلاش کر سکتے ہو تو کر لو. مگر میں جانتا تھا کہ اب وہ مجھے کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ میں بہت عرصے سے اس کی تلاش میں تھا، اور اگر ایک روز کے لیے ملی تھی تو اس نے مجھ پر ایسی قیامت گزاری کہ میں کسی پر بھی بھروسہ ہی نہیں کر پا رہا تھا. اماں کو ایک رشتہ پسند آیا. لڑکی بہت چھوٹی سی تھی مگر اماں کو بہت پسند تھی. اماں نے میری شادی 17 سالہ لڑکی سے کر دی. پہلے تو میں اس شادی پر رضامند نہیں تھا، مگر جب میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی تو میں دنگ رہ گیا. وہ لڑکی بہت حسین تھی. لمبے گھنے بال، خوبصورت آنکھیں، وہ خوبصورتی کا شاہکار تھی. مگر ایک بات جو مجھے حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ حسین تو تھی پر مجھے قریب نہ آنے دیتی. مجھے بہت غصہ آتا. مجھے لگا کہ وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے. وہ اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھی. ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا. میں کہاں 35 سال کا اور وہ کہاں 17 سال کی معصوم بچی. مگر اب جب جوڑ مل ہی گئے تھے تو اس کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا. ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا مگر اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی. وہ صبح سویرے اٹھتی اور میرے لیے بہت چاؤ سے ناشتہ تیار کرتی، میری ہر چیز کا خیال رکھتی، میرے کھانے کا خیال رکھتی، مگر مجھے کبھی بھی اپنے پاس نہ آنے دیتی. مجھے بہت حیرت ہوتی کیونکہ جب وہ میرا کام کرتی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی. ایک عجیب سا اپنا پن ہوتا تھا، جیسے وہ اپنا حق جتا رہی ہو. میں اس کشمکش میں پھنس چکا تھا کہ آخر وہ لڑکی مجھ سے کیا چاہتی ہے. میں نے کئی بار اسے پیار سے بات کرنے کی بھی کوشش کی مگر وہ تو کسی بات میں آتی ہی نہیں تھی. ہمیشہ مجھ سے کتراتی تھی. جب بھی میں بات کرنے لگتا تو وہاں سے خاموشی سے چلی جاتی اور میری بات بھی مکمل نہ ہونے دیتی. ایک چیز جو مجھے گھر میں عجیب لگ رہی تھی، اماں غصے کے وقت اسے نہ جانے کیا کیا کہتی تھی. ہمیشہ اس کے کان میں کچھ نہ کچھ کہتی رہتی، کبھی کسی کونے میں تو کبھی کسی کونے میں. اماں کے ساتھ وہی پائی جاتی تھی. مجھے کافی حیرانگی ہوتی. ایک روز میں اپنے کام پر جا رہا تھا کہ کچھ چیزیں میں گھر پر ہی بھول گیا. میں راستے میں سے ہی واپس لوٹ آیا. گھر آ کر دیکھا تو میری اماں اس لڑکی پر چلا رہی تھی، اس کو جھڑک رہی تھی اور وہ کھڑی اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی. وہ میری بیوی تھی، میرے لیے باعث عزت تھی، باعث احترام تھی. وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آئی تھی تو میرا بھی پورا فرض بنتا تھا کہ میں اس کی ہر جگہ حفاظت کروں، اس کو اپنے ماں باپ کے طعنوں سے بچاؤں. اس روز میں نے اماں سے کہہ دیا کہ آج کے بعد میری بیوی سے کوئی اس طرح سے بات نہیں کرے گا. وہ رونے لگی اور میرے پیچھے چھپ گئی اور کہنے لگی کہ اس سب میں میرا قصور نہیں ہے، میں بے قصور ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. میں تو حیران تھا اس کی باتوں سے. مجھے لگا کہ شاید وہ اماں کی وجہ سے ڈر گئی ہے. میں نے اسے تسلی دی اور اسے کمرے میں بھیج دیا اور اسے کہا کہ جب تک میں گھر میں نہ ہوں تو تم کمرے سے باہر مت آنا. وہ بھی جلدی سے کمرے میں بھاگ گئی. دن ایسے ہی گزرتے گئے. میں نے اسے پھر کچھ وقت دے دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لے اور اس کو بالکل بھی تنگ نہ کیا کیونکہ یہ میرا فرض تھا. ایک دن دیکھا کہ میری ماں اسے کہہ رہی تھی تیرے پاس 2 دن ہے، بھاگ جا ورنہ تیرے شوہر کو ساری سچائی بتا کر تجھے طلاق دلوا دوں گی. میں نے اماں کی تمام باتیں سن لی تھی. مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ کون سی سچائی جو مجھ سے چھپی ہوئی ہے. اب میری بیوی کا میرے پاس نہ آنا مجھے کسی نہ کسی گڑبڑ کا احساس دلوا رہے تھے. یقیناً مجھ سے کچھ چھپایا جا رہا تھا. میں نے اسی وقت بیوی کو پکڑ لیا اور اسے کمرے میں لے گیا اور اس کو بولا کہ مجھے حقیقت بتائے اور کہا کہ سچ بتاؤ اور ڈرو مت، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ میرا کچھ قصور نہیں ہے، یہ سب آپ کی اماں کی وجہ سے ہوا ہے. اماں کا نام سن کر میں حیران رہ گیا. میں نے اس کو پیار محبت سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا کیا ہے میری اماں نے. پر جوں ہی سچ سے پردہ ہٹا میری روح لرزنے لگی.
وہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا تھا، آپ کی اماں یہ بات جانتی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے میری اماں سے کہہ کر میرا رشتہ آپ سے طے کر دیا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، نہ ہی کچھ چھپانا چاہتی تھی، مگر میں اماں کی دی گئی قسم پر مجبور تھی۔ آپ کی اماں نے میری اماں کو سختی سے منع کیا تھا کہ میں یہ راز آپ کو نہ بتاؤں۔ شادی کے بعد آپ کی اماں نے میری اماں سے کہا تھا کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بتایا تو وہ مجھے طلاق دلوا دیں گی۔ میں بہت غور سے اپنی بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے اپنی اماں کی سفاکیت پر بہت دکھ ہو رہا تھا کہ آخر میری اماں نے ایسے کیوں کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میری بیوی بھی رو رہی تھی، مگر میں اسے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اگر وہاں رہتا تو اپنا ضبط کھو دیتا۔ اماں مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری زندگی سب کچھ برباد کر کے اماں کو کیا ملا تھا؟ میں گھر پر سے باہر چلا گیا، اور جب رات کے وقت گھر واپس لوٹا تو میری بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے پورے گھر میں تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ میں نے جب اپنی اماں سے پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے تو کہنے لگی کہ میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، وہ بد کردار عورت تھی۔ مجھے اپنی ماں کی سوچ پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اماں سے کہا کہ وہ بد کردار عورت نہیں بلکہ پاک باز عورت تھی، آپ نے اسے کیوں گھر سے نکال دیا؟ میں روتا ہوا گھر سے باہر نکلا اور اسے تلاش کرنے لگا۔ مجھے تو اس کے گھر کا بھی صحیح طریقے سے پتہ معلوم نہیں تھا، کیونکہ نکاح میرے گھر میں ہوا تھا۔ میں اسے جگہ جگہ تلاش کر رہا تھا، دن سے رات اور رات سے دن ہو گیا، مگر مجھے اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ تھک ہار کر جس وقت میں گھر آیا تو میری اماں اونچا اونچا چلانے لگی کہ وہ میرے گھر کو اپنے قبضے میں کر لیتی، اسی لیے میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اماں سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو وہ شرمندگی کے مارے مجھے گھر کا پتہ بتانے لگی۔ میں جلدی سے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے گھر پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک عورت باہر نکلی۔ مجھے کہنے لگی کہ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنی بیوی کا نام لیا اور کہا کہ میں اس سے ملنے آیا ہوں، وہ میری بیوی ہے۔ وہ عورت مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ گھر کے اندر جاتے ہی سامنے میری بیوی ایک تخت پوش پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے بولا کہ چلو، میں تمہیں گھر لے جانے آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے۔ وہ بولی کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ کی اماں سے ڈر لگتا ہے، وہ مجھ پر ظلم کرتی ہیں۔ مجھے اس کی معصومیت پر بہت پیار آیا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اگر اماں نے پھر کبھی تمہیں کچھ کہا تو میں تمہیں الگ گھر لے دوں گا۔ میری بیوی مان گئی اور میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم جیسے ہی گھر پہنچے تو میری اماں میری بیوی کو دیکھ کر چیخنے لگی اور اسے بد کردار کہنے لگی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں، یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، اگر اس سے کچھ کہو گی تو سمجھ لینا کہ تم مجھے کہہ رہی ہو۔ مگر اماں کے اگلے جملے پر تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ جب اماں نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں تمہاری، تم کون سا میرے بیٹے ہو، میں تو حیران زدہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا بول رہی تھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے چونک کر ابا کی طرف دیکھا جو وہاں پر ہی بیٹھے تھے۔ ابا بھی اماں کو غصے سے گھور رہے تھے، مگر انہیں کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے اماں سے بولا کہ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کا بیٹا نہیں تو کس کا بیٹا ہوں؟ اماں کہنے لگی کہ تم میری سوکن یعنی مجھ سے پہلے آنے والی عورت کے بیٹے ہو، تمہارے باپ کی زندگی میں آنے والی اس عورت کے بیٹے ہو جس نے میری خوشیاں مجھ سے چھین لیں، جس نے میری جگہ خود لے لی۔ میرے لیے یہ غم بھی کم نہ تھا کہ میری بیوی پہلے سے ہی کسی کے ظلم کا نشانہ بن چکی ہے۔ اس پر اماں کے ایسے جملے میری جان لینے کے در پر تھے۔ میں بھاگ کر ابا کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ ابا، اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے حقیقت جاننی ہے۔ ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ لمبا سانس کھینچ کر کہنے لگے کہ اس سے پہلے میری شادی تمہاری ماں سے ہوئی تھی، ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ میری اماں کو جب یہ علم ہوا کہ میں نے بھاگ کر شادی کر لی ہے تو انہوں نے مجھے گھر آنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے میرے لیے اس گھر کے دروازے بند کر دیے تھے۔ میری اماں کی ایک ہی شرط تھی کہ اگر اس گھر آنا ہے تو مجھے ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کرنی ہوگی، مگر میں تمہاری ماں سے اتنی محبت کرتا تھا کہ مجھے اماں کی شرط منظور نہ تھی۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور تمہاری ماں کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہنے لگا۔
میری نوکری اچھی تھی، اس لیے مجھے کسی چیز کی پریشانی نہ ہوئی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ میں نے 1 سال سے اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اکثر ان کی یاد آتی، مگر میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ پھر ایک روز تمہاری ماں تمہیں پیدا کرتے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں تمہیں اکیلے سنبھالنے سے قاصر تھا، اسی لیے میں تمہیں لے کر اپنی اماں کے گھر چلا گیا۔ اماں ایک ہی رٹ لگائے بیٹھی تھی کہ جب تک میں ان کی پسند کی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا وہ مجھے گھر میں نہیں آنے دیں گی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہاری خاطر مجھے اماں کی پسند کی لڑکی سے شادی کرنی پڑی، اور اماں نے تمہیں لے کر تمہاری سوتیلی ماں کی گود میں ڈال دیا، اور اس بات سے سختی سے منع کر دیا کہ یہ تمہاری سوتیلی بات ہے، اس بات کا ذکر کبھی کوئی بھی تم سے نہیں کرے گا۔ میں ابا کی بات سن کر خاموشی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھ پر اس وقت کیا گزر رہی تھی میں کسی کو بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور اماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ آگے کا سب کچھ میں اپنی اماں سے سننا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں سے پوچھا کہ آپ تو مجھ سے بے تحاشا پیار کرتی تھیں، پھر ایک دم آپ میرے باقی بہن بھائیوں کے آنے پر کیوں بدل گئی؟ میری سوتیلی ماں نے جو کہا اس پر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ تاکہ میں ان کا حق نہ کھا لوں، اسی لیے اماں مجھ سے دور ہو گئی اور میرے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنے لگی۔ کیونکہ میں اچھا کما لیتا تھا اسی لیے میری شادی پہلے نہ کی، تاکہ تمہاری بیوی آ کر کہیں میری کمائی پر حق نہ جما لے۔ اور جب میری بہن کی شادی ہو گئی تو اماں نے میری شادی ایک ایسی لڑکی سے کی جس کو بس گھر میں رہنے سے مطلب تھا، اس کا میری جائیداد سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ پیسے کی ہوس نے اماں کو انسان کہلانے کے لائق بھی نہ چھوڑا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا، میرے آنسو متواتر بہہ رہے تھے، میرا اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وقت اور حالات انسان کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ میں نے کانپتے وجود سے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اپنا سامان پیک کرے۔ ابا اٹھ کر میرے پاس آئے اور بولے کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے، مگر میں اب کسی کی ایک بھی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ سب نے مل کر میرے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ میں اور میری بیوی گھر چھوڑ کر دوسری جگہ رہنے لگے۔ پہل تو ابا مجھ سے ملنے کو آ جاتے تھے۔ میری بیوی نے مجھے بہت اچھے سے سنبھالا تھا۔ جب بھی ابا گھر آتے تو ان کی بہت خدمت کرتی۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہو گئی تھی، مگر میں اپنی پہلی محبت کو بھلا نہیں پایا تھا۔ میرا تو اب ایک بیٹا بھی تھا۔ ایک روز ابا آئے اور آتے ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کہنے لگے کہ ہمارے چھوٹے بیٹے نے بھی ہمیں چھوڑ دیا ہے، تمہاری ماں اس کے غم میں نڈھال ہو گئی ہے، اسے فالج کا اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے۔ خدارا اپنی بیوی کے ساتھ گھر آ جاؤ، وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے، اکثر تمہارا پوچھتی ہے۔ اب تو ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں کہنے لگی ہے کہ میرے بڑے بیٹے کو مجھ سے ملوا دیں، مجھے اس کو کچھ بتانا ہے۔ میں کافی حیران ہوا اور ابا کے ساتھ اماں سے ملنے چلا گیا۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اماں تو میرے بیٹے کو دیکھ کر نہال ہی ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، نہ جانے اب میری زندگی کتنی باقی رہتی ہے۔ میں تمہارے سامنے روز قیامت شرمندہ نہیں ہونا چاہتی۔ میں بہت گناہگار ہوں، میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں اپنی ماں کی حالت دیکھ کر نرم دل ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی اماں کے ہاتھ تھام لیے، ان کی زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ اماں نے مجھے کہا کہ آج میں تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کرنے جا رہی ہوں جس کے بعد شاید تم مجھ سے نفرت کرنے لگو، مگر ہو سکے تو اپنی اس گناہ گار ماں کو معاف کر دینا۔ میں نے اماں کی طرف آنسوؤں بھری آنکھوں سے دیکھا اور ان کو بتانے کا اشارہ کیا۔ اماں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا کہ وہی میری پہلی محبت کی بھی گناہ گار ہے۔ انہیں کسی باہر والے سے پتہ چلا تھا کہ میں کسی لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ تبھی اماں نے کچھ گنڈوں کو کہہ کر پہلے اس لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور پھر جب مجھے علم ہوا کہ اس نے تم سے دوبارہ ملاقات کی ہے تو میں نے اس لڑکی کو مروا دیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے کیے پر۔ میں نے جو کیا وہ معافی کے قابل تو نہیں ہے، مگر تم اگر مجھے معاف کر دو گے تو شاید اللہ کے ہاں کچھ معافی مجھے مل جائے۔ میں تو آنکھیں پھاڑے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ضد اور اپنی انا میں کیا کیا کر چکی تھی، اپنی ہوس میں کتنی زندگیاں برباد کر چکی تھی، ان کو شاید اندازہ بھی نہ تھا۔ میرے ہاتھوں سے ایک دم اماں کے ہاتھ چھوٹ گئے اور میں نے ان کی طرف آخری نگاہ ڈالے بغیر ہی اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر واپس چلا گیا۔
میرے لیے یہ حقیقت برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ نہ جانے میں نے یہ بات کیسے ہضم کی تھی۔ اب میری بیوی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میں اس کا شکر گزار تھا کہ وہ نہ جانے میری کس نیکی کے صلے میں مجھے ملی تھی۔ سچ تو وہ بھی جان چکی تھی، مگر اس نے کبھی بھی مجھے اس بات کا طعنہ نہ دیا تھا کہ میں پہلے بھی کسی سے محبت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ شاید اس سے پہلے کسی سے محبت کرتے تھے۔ آپ میرے حقوق، میری جائز خواہشات پوری کرتے ہیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اماں کا انتقال ہو گیا تھا، مگر میں تدفین کے وقت بھی نہ گیا، کیونکہ میری سوتیلی ماں میرے دل سے اتر چکی تھی۔ انسان اپنی عادتیں بدل سکتا ہے، مگر اپنی فطرت نہیں، اور مجھے اس چیز کا بالکل بھی دکھ نہیں تھا کہ میں آخری بار اپنی ماں کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکا، کیونکہ جو انہوں نے کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔